وہ پاک محمد ہے ہم سب کا حبیب آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ بے شمار معجزات و کرامات میں سے ایک معراج بھی ہے۔ ایک جانب مسلمانوں میں اس سے متعلق اختلاف رائے ہے کہ آیا یہ ایک مادی سفر تھا یا روحانی تجربہ، تو دوسری جانب غیر مسلم اسے مادی سفر تصور کرتے ہوئے اس پر اعتراضات اٹھاتے ہیں اور مسلمان جواب میں سائنسی توجیحات وغیرہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو 27 رجب کی رات نفلی عبادات بجا لانے اور اس روز نفلی روزہ رکھنے کا التزام کرتا ہے، اسے باعث ثواب اور برکت سمجھتا ہے۔ تو ایک حصہ ایسا بھی جو التزام کے ساتھ ایسا کرنے کو بدعت سمجھتا ہے۔ کیا یہ سفر روحانی تھا یا جسمانی، اور کیا اس شب کو منانا چاہیے یا نہیں، یا اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس بارے میں آج ہم بعض سوالات کے جوابات حاصل کریں گے اپنے اس لائیو پروگرام میں موجود ہمارے معزز مہمان مولانا نصیر احمد صاحب قمر سے۔ اس سے قبل کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جی بالکل آپ نے درست سنا، اگر آپ آج یعنی 27 جنوری 2025 لندن وقت کے مطابق شام 5 بجے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ پروگرام لائیو ہے، اور اس میں آپ بھی اپنے سوالات ہمیں بھجوا کر شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ سوالات آپ واٹس ایپ پر میسیجز کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے اور MTA کی ایپ کے ذریعے بھی ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ تفصیلات آپ کے اسکرین پر بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے پروگرام میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، لوگ شب معراج کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اس کو منانا چاہیے، مثلا چلیں سالگرہ یا دیگر اینیورسریز ہیں ان کا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بدعات ہیں، لیکن اتنے مبارک سفر کی یاد منانا، اس میں تو مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس پہ مختلف پہلو سے بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زندگی کا حرم علی مبارک تھا۔ آپ نے جتنے بھی سفر فرمائے وہ مبارک سفر تھے جی۔ آپ کی ہر رات ہی بہت مبارک تھی، تو کس طرح آپ منائیں گے؟ کس کو اس طرح منائیں گے جس طرح کا ایک عام طور پر لوگوں نے اس کو روایتی طور پر منانے کا ایک طریق بنا رکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کبھی اس طریق پر کہ جی یہ شب معراج ہے منانے کا کوئی ذکر کہیں نہیں ملتا۔ خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ایسا کوئی تفصیل نہیں ملتی کسی کتاب میں بھی کہ خلفائے کرام نے اس شب کو، اس رات کو خاص طور پر منایا ہو، اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم کی زندگیوں میں ایسی کوئی باتیں ملتی ہیں۔ یہ جب بعد میں ایسی چیزیں داخل کی گئی ہیں، تو اگر کوئی اس رات کو اس خیال سے کہ اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا تھا، وہ خاص طور پر اس کو اس محبت سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کو ہے اور ہونی چاہیے، اس کی یاد میں عبادت میں گزارتا ہے، تو میں یا کوئی اور کس کا یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم یہ عبادت نہ کرو؟ وہ آرایت الذی ینہا عبدا اذا صلی کی وعید میں کون آنا چاہے گا؟ عبادت سے تو کوئی نہیں روکتا، لیکن جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہی کہنا کافی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق پر اسے نہیں منایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، اور ویسے بھی اس کی تعیین میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی اس کے سن کی تعیین میں بھی اختلاف ہے روایات میں، اس کے مہینے کی تعیین میں بھی اختلاف ہے،
مختلف روایات آتی ہیں، کسی میں ربیع الاول کا ذکر ہے، کسی ربیع الثانی کا، کہیں رجب کا، کہیں شعبان کا اور رمضان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پھر دن میں بھی اختلاف ہے کہ وہ جمعہ تھا، ہفتہ تھا یا سوموار تھا، اور جس رات کو معراج ہوا ہے اس کے بارے میں بھی تو تاریخ میں اور سیرت کی کتب میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ 17 ربیع الاول تھا، کوئی کہتا ہے 27 ربیع الاول تھا، کوئی کہتا ہے 29 رمضان تھا، کوئی کہتا ہے 27 رجب ہے۔ تو لیکن عام طور پر میرے خیال میں بر صغیر میں زیادہ تر مسلمانوں نے 27 رجب پر ایک اتفاق کسی وجہ سے کر لیا ہے، اور اس کو وہ شب معراج کے طور پر مناتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایسا منانے کا کوئی روایت، کوئی طریق ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے کرام اور صحابہ کی زندگیوں سے نہیں ملتا۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ التزام کے ساتھ یہ سوچ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ معراج ہوا تھا، اور ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کی نیت، وہ نیت نہ ہو جو نماز کی نیت ہوتی ہے، اگر ہم صرف ایک کسی کی تقلید میں ایسا کرنا چاہیں تو مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں وہی میں نے عرض کیا نا، پھر کس بنا پہ ہم کریں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کو منانے کا ارشاد نہیں فرمایا نا، آپ نے منایا، جی، تو پھر تو آپ کی ایک انوویشن ہی ہے نا۔ بالکل۔ تو باقی عبادت میں وقت گزارنا وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ہے کہ آپ ہر رات ہی عبادت میں وقت گزارتے تھے اور بڑا لمبا وقت گزارتے تھے، جی، تو وہ اور بات ہے۔ لیکن اس کو شب معراج سے اس طرح اس کو باندھ دینا جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سنت میں، تو اس کے متعلق میں تو یہ کہوں گا کہ یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ایک سوال ابھی ہمیں موصول ہوا ہے کہ احمدیوں کو اس رات کیا کرنا چاہیے؟ احمدیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر رات کو ہی اللہ کے ذکر سے معمور کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں زیادہ سے زیادہ عبادت جس کو توفیق مل سکتی ہے وہ کرے، ذکر الہی کرے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، درود پڑھے۔ وہ تو صرف اس رات کی بات نہیں، یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سنت کے مطابق ہر دن کو اور ہر رات کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہیے کہ ہر دن یہ گواہی دے کہ آپ نے تقویٰ سے رات بسر کی، ہر شام یہ گواہی دے کہ آپ نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ تو خدا کا خوف غالب رکھتے ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بساتے ہوئے درود، سلام، ذکر الہی، عبادت، یہ وہ باتیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی راتوں کو بھی سجائیں، اپنے دن کو بھی سجائیں۔ جزاک اللہ۔ یہ سوال ریکارڈ کی خاطر عرض ہے کہ موریشس سے ہمیں آیا تھا اور واٹس ایپ پہ موصول ہوا تھا، اور سوال کرنے والے ایک نوموبائے احمدی تھے۔ آپ بھی اپنے سوالات اس گفتگو کے دوران بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ مولانا صاحب کی گفتگو میں ساتھ ساتھ ان سوالات کے جوابات بھی حاصل کرتے رہیں۔ مولانا صاحب، ابھی ذکر ہوا، آپ جیسے فرما رہے تھے کہ اس کی تعیین میں فرق ہے، تاریخ کی تعیین میں، مہینے کی تعیین میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ معراج کے ساتھ ایک اور اختلاف بھی عام طور پہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ معراج اور اسراء، کیا یہ الگ الگ سفر تھے، الگ الگ واقعات تھے، الگ الگ تجربات تھے، یا ایک ہی واقعے کے دو نام؟ لیکن اس بارے میں بھی بہت اختلاف ہے، جو روایات ہمیں ملتی ہیں سیرت کی کتب میں یا تاریخ کی کتب میں بھی، اور معراج اور اسراء کو ایک ہی واقعہ کے دو مختلف نام دے دیے گئے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ معراج ذکر کرتے ہیں اور اسراء کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ غیر جماعت جو ہمارے علماء ہیں، مفسرین ہیں اور عام مسلمان ہیں، وہ اس میں بہت ساری غلطیوں کا شکار ہیں۔ اس لیے میں غلطی کا لفظ بول رہا ہوں کہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دو مختلف واقعات ہیں، ان کا دو مختلف جگہوں پہ ذکر کیا گیا ہے، ایک ہی تسلسل میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور عام طور پر مفسرین اور سب مسلمان اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے جو تفصیلات ہیں، جو بعض تفصیلات احادیث میں بیان ہیں، وہ اس سے مطابقت کھاتی ہیں جس کا ذکر سورہ نجم میں کیا گیا ہے۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر الی اللہ کا ذکر ہے جہاں پہ، وہ سورہ نجم میں ہے۔ جی۔
اور سورہ نجم کے متعلق تاریخی طور پر بھی یہ ثابت ہے کہ یہ کم از کم 5 سال نبوت سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اب اس وہ تفصیل نہیں، وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 5 سال نبوت سے پہلے وہ نازل ہو چکی تھی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات آتی ہیں جس میں معراج کا ذکر ہے، اس میں براہ راست مکہ سے سیدھا آسمان پر جانے کا ذکر ہے۔ اس روایت میں بھی، حدیث میں بھی کہیں بیت المقدس کے رستے سے ہوتے ہوئے آسمان جانے کا ذکر نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے سیدھا آسمانوں کی طرف ان کا سفر ہوا ہے۔ اور جو اسراء کا واقعہ ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں یا سورۃ الاسراء بھی اس کا نام ہے، اس میں کیا گیا ہے، وہ ہجرت سے کوئی 6 مہینے، کوئی سال یا 1.5 سال کہتے ہیں پہلے نازل ہوئی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو واقعہ 6 سال پہلے ہوا ہے اس کا ذکر اسراء کے واقعہ کے بعد کیا جائے؟ کیونکہ جو مسلمان اسراء اور معراج کو ایک اکٹھا قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے آپ کا سفر کا آغاز ہوا، بیت المقدس گئے اور پھر وہاں سے آپ آسمان پر چلے گئے۔ لیکن ایک تو یہ کہ دونوں جگہ پہ حدیث میں جہاں ذکر آتا ہے اس کے آغاز کا مقام مکہ ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ معراج جو ہے وہ بیت المقدس سے ہوا، اس لیے یہ بات بھی درست نہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ کیسے ہوا کہ واقعہ بیان کرتے ہیں یہ مکہ سے چلے، بیت المقدس گئے، رستے میں بھی جو بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں جگہ رکے، فلاں جگہ رکے، پھر بیت المقدس گئے اور پھر وہاں سے اوپر چلے گئے۔ یہ 6 سال بعد ہونے والا واقعہ، اس کا پہلے ذکر کر کے اور پھر کہ وہاں سے معراج ہوا، جبکہ وہ تو 5 نبوت سے پہلے کا ہو چکا ہے واقعہ۔ اور اس میں بھی قرآن مجید کی سورہ نجم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل وہ بھی معراج بھی 2 دفعہ ہوا ہے۔ اگر ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں، اگر یہ کہا جائے کہ مکے سے بیت الحرام گئے، مسجد حرام سے بیت المقدس گئے، مسجد اقصیٰ گئے اور پھر وہاں سے معراج ہوا، تو معراج کے متعلق احادیث سے یہ ثابت ہے اور سب مسلمان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں عطا کی گئیں۔ جی ٹھیک ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جو بنی اسرائیل میں، سورۃ بنی اسرائیل میں جس کا ذکر ہے اسراء کا، وہ پہلے ہوا اور پھر معراج ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت تک 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، جبکہ 5 نمازیں تو آغاز اسلام سے ہی۔ بالکل، اسی لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو سورہ نجم میں معراج کا جو ذکر ہے یہ دوسرا معراج ہے۔ سورہ نجم میں ہی یہ بھی ذکر ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ دوسری دفعہ کا معراج ہے۔ وہ معراج جس میں نمازیں فرض کی گئی تھیں وہ بالکل آغاز اسلام کا ہے۔ بعض مفسرین نے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نبوت کا مقام عطا ہونے سے پہلے ہو گیا، یہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت ابھی عطا نہیں ہوئی اور آپ سے پہلے ہی نمازیں فرض ہو گئیں؟ اس لیے وہ بالکل آغاز اسلام کا واقعہ ہے جب 5 نمازیں امت کے لیے عطا کی گئیں، اور پھر یہ دوسرا معراج ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے، انتہائی قرب کے مقام کی طرف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ اور اعلیٰ شان کو ظاہر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کس قدر قرب حاصل تھا۔ دنا فتدلی کا جو مضمون ہے، فکانا قاب قوسین او ادنیٰ کا جو مضمون ہے، وہ وہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو غلطی ہے یہ لوگوں کو لگی ہے، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ پہلے اسراء ہوا اور بعد میں معراج ہوا، بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک تو بالکل آغاز نبوت میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا جس سے نمازیں عطا کی گئیں، دوسرے پھر یہ وہ معراج کا سفر ہے جو کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال 5 نبوت سے پہلے ہو چکا تھا، جس کا سورہ نجم میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ کہا یہ جاتا ہے، جو یہ واقعہ اکٹھا بیان کرتے ہیں کہ جو سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی اسراء کے لیے براق، وہ کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی، تو بیت المقدس میں بھی وہی انبیاء موجود تھے جو آسمان پہ بھی موجود تھے، تو وہ پھر کس طرح اس سپیڈ سے وہاں پہلے پہنچ گئے؟ سوچنے والے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے بھی یہ الگ الگ واقعاتی ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیں اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے خلفائے کرام نے
قرآن مجید کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ فراست کی روشنی میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ان ساری الجھنوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو اب براق کی آپ بات کر رہے ہیں، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس جانے کے لیے تو براق کی ضرورت پڑی، جی، اور جو 7 آسمانوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ اوپر آسمانوں کی طرف گئے، وہ فاصلہ زیادہ تھا، وہاں کوئی سواری نہیں پیش نہیں کی گئی۔ تو یہ سب اشتہارات ہیں، ان کو اگر نہیں سمجھیں گے اور ظاہر پر محمول کریں گے تو بہت ساری الجھنیں آئیں گی، اور ان ایسے سوالات اٹھیں گے جن کا جواب نہیں بنتا اور نہیں بنے گا، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ جو مادی تصور سفر کی صورت میں پیش کی جاتی ہے، قرآن کریم اس کی تائید نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن کریم کے بیان کے خلاف اگر آپ کوئی استدلال کرتے ہیں، اس پر لازماً ایسے سوال اٹھیں گے جن کا جواب کسی سے نہیں بن پڑے گا۔ جماعت احمدیہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم روحانی سفروں کو دیکھتی ہے، اس کی تفصیلات میں عرض کروں گا کہ ہمارے احمدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے، اور غیر احمدی مسلمانوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کو پڑھ کے تو دیکھیں، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کس کلیئرٹی کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء نے پیش کی ہے، اور اس سے ان سفروں کی عظمت کس طرح ظاہر ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی امت کے ساتھ پیش آنے والے حالات اور واقعات کا ان میں کیا پیش گوئیاں کی گئی تھیں، اور پھر کس شان سے وہ کس طرح پوری ہوئی ہیں۔ اگر صرف اس کو مادی رنگ میں لے لیا جائے گا تو نہ صرف براق کا بلکہ اور بہت ساری سوالیاں۔ اب کہا جاتا ہے کہ وہ ایک گدھے اور خچر کے ہائٹ کے درمیان کا ایک جانور تھا، اس کی سپیڈ بہت زیادہ تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسا جانور اس دنیا میں تو کوئی نہیں، تو پھر وہ استعاراتی بات ہی ہوئی نا۔ جی بالکل، وہ ایک کشف کی بات ہوئی۔ جی جی، جب وہ اس دنیا کی سواری نہیں، تو یہ کہنا کہ جی چونکہ یہ سواری آئی ہے اس لیے یہ مادی سفر تھا، یہ غلط بات ہے۔ ہم اس کو، ہمارا یہ ماننا ہے، ہم بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے قائل ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء ہوا اس کے بھی قائل ہیں، جی، لیکن اس طریق پر قائل ہیں جس طرح قرآن کریم اس کی تائید فرماتا ہے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور جو بالکل عقل اور فہم کے مطابق ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات جو عقل کے خلاف ہو وہ معجزہ ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں کس عقل سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے۔ جی، معجزہ تو وہ ہوتا ہے جو دوسرا نہ ایسا کر سکے۔ بالکل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب ابھی مکہ میں اتنے ظلم سہے جا رہے تھے، اتنی زیادتیاں ہو رہی تھیں کفار اور معاندین کی طرف سے، اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبت کا اظہار، اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے بیت الحرام سے نکل کر بیت المقدس تک جانے، اور ان مذاہب کے ماننے والوں کے آپ کی تابع ہونے، ان سب نبیوں کے آپ کے تابع ہونے، یعنی ان کی امتوں کے آپ کے تابع ہونے کی طرف جو عظیم الشان پیشگوئیاں کی گئی تھیں ان سفروں میں، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے یا آپ کو اہلا و سہلا کہنے، جی، یہ ساری باتیں رسول اللہ کے مقام خاتمیت کی طرف بھی اشارہ کرتی تھیں، بالکل ٹھیک بات، اور اس بات کی طرف کہ آپ کافۃ للناس ہیں، جتنے نبی آئے ہیں ان سب کے کمالات آپ میں جمع کر دیے گئے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر، بالکل، اور آپ ان سے آگے نکل گئے۔ جی، اور ان نبیوں کی امامت میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ان نبیوں کو ماننے والے تھے یہ بھی آن وسلم کی امت میں داخل ہونے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اب یہ جو مضمون ہے جی، اس کو اگر ہم کہیں جی ظاہری طور پر کیا خدا تعالیٰ قادر نہیں؟ خدا تعالیٰ قادر ہے، کیوں قادر نہیں؟ اس کی قدرت کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ بالکل، اس کی قدرت کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا خدا وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ جی، کیا خدا کوئی اپنے لیے بیوی بنا سکتا ہے؟ کیا خدا کوئی اپنے لیے بیٹا بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ بالکل، اس میں قدرت کی بات نہیں، یہ اس کی سبوحیت کے خلاف ہے۔ درست بات، چنانچہ سورہ اسراء میں ہی جب بعض لوگ اس کو معراج کا میں نے بتایا نا کہ اس کے ساتھ ملا کے ہی بیان کر دیتے ہیں، جی، کرتے رہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن اس کو بھی وہ ظاہری جسمانی بناتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ، اور وہ استدلال یہ کر دیتے ہیں کہ سبحان اللہ جی، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ کر سکتا ہے. ورنہ اگر سبحان کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ تمہاری عقل میں نہیں یہ بات آ سکتی تھی، پتہ نہیں کہاں سے یہ استدلال کیا، یا سبحان کے لفظ سے یہ معنی انہوں نے کہاں سے اخذ کیا. قرآن کریم تو ان معنوں کی تائید نہیں کرتا. جی. اسی سورہ اسراء میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کفار نے کہا کہ بھئی آپ جو ہیں کوئی ایسی کتاب کیوں نہیں لے آتے ہو، یکون لک بیت من زخرف اور ترقی فی السماء، یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 94 ہے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. کفار کا یہ مطالبہ رکھا گیا ہے کہ آپ آسمان پہ چڑھیں، اور ہم آسمان پہ چڑھنے پہ بھی نہیں مانیں گے جب تک آپ وہاں سے کوئی فزیکلی کوئی کتاب لے کر نہ ہمارے پاس آئیں جس کو ہم پڑھ سکیں. اگر سبحان کے یہ معنی تھے کہ آسمان پر اس جسد عنصری کے ساتھ جا سکتے ہیں، تو جو اگلے ذکر ہونا چاہیے تھا کہ میں آپ کے سامنے چڑھتا ہوں. بالکل. وہ تو رات کا واقعہ ہو گیا تھا نا، اس طرح کا میں آپ کو بھی چڑھتا ہوں. بالکل بالکل. لیکن کیا کہا؟ قل، وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو انہیں بتا دے سبحان ربی، میرا رب سبحان ہے، حل کنت الا بشر رسولا، وہ پاک ہے ایسی باتوں سے، اور میں ایک بشر رسول ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بشر رسول اس طرح اس مادی جسم کے ساتھ آسمانوں پر نہیں چڑھا، نہ چڑھ سکتا ہے. اس لیے آپ کا یہ مطالبہ لفظ سبحان نے رد کیا ہے. درست بات. درست. سبحان کا لفظ اسی صورت میں استعمال کر کے اس کے معنوں کی تعیین کر دی ہے کہ جسمانی طور پر آسمانوں پر چڑھنے کا مضمون اس سے اخذ نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی سبوحیت کے یہ بات خلاف ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گیا. بالکل ٹھیک. اب اس میں ایک اور بات بھی میں شاید آپ کے سوالات میں بھی یہ بات ہو، میں سوالات آ رہے ہیں اس لیے کہ مسجد اقصی جس کو اب مسجد اقصی کہا جاتا ہے، یہ تو اس وقت تھی نہیں وہاں پہ، فزیکلی تعمیر نہیں ہوئی تھی یا گری ہوئی تھی اس وقت. تقریباً 70 بعد ہجرت کا سال میں آتی ہے، عبد الملک کے زمانے میں آ کے. تو اس میں اصل میں پیش گوئیاں تھیں. جی جی. سمجھ آئی؟ بالکل درست بات. تو یہ سبحان کے لفظ سے بھی یہ استدلال درست نہیں. بہرحال یہ کہ بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء کے بھی قائل ہیں، جی، سفر معراج کے بھی قائل ہیں، جی، لیکن جس طرح نہیں کہ جو معقولات اور مشروبات کا محتاج ایک بشر جسم ہے کا جسم ہے، ایک جسد عنصری جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے یہ سفر کیا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک اور جسم تھا جو اس خاکی جسم سے بالکل الگ تھا، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کا معراج نورانی جسم کے ساتھ تھا. جزاک اللہ. بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس بات کی وضاحت کی، بلکہ کئی سوالات کے جوابات آپ نے دے دیے. مثلا یہ کہ معراج اور اسراء ایک ہی سفر نہیں بلکہ دو الگ الگ واقعات ہیں، اور یہ کہ معراج جسمانی نہیں تھا بلکہ روحانی تھا، اور اس کو جسمانی معنی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بڑھتی نہیں بلکہ نعوذ باللہ گھٹتی ہے، اور روحانی معنی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دیگر انبیاء کا درجہ بڑھتا ہے. اور یہ بھی کہ جو اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم کے ساتھ اوپر لے جاتا اور معراج اور اسراء کروا دیتا. مولانا صاحب ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں، 2 یا 3 سوالات ہیں، آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے پیش کرتا ہوں. جی USA سے ہمیں سوال یہ موصول ہوا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، اس میں میں بھی ایک واقعہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھا کہ یہ کون کہہ رہا ہے. مجھے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضور حضرت ابوبکر کو شک گزرا، نعوذ باللہ. یہ سوال USA سے ہمیں موصول ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد اپنے صحابہ کو کس طرح سمجھایا اس واقعے کے بارے میں؟ حضرت حدیثوں میں جو ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد حرام میں سویا ہوا تھا، فرشتے آئے ہیں اور انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ 3 آدمی تھے کہ یہ درمیان والا ہے. اس نے میرے سینے کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک شک کیا، اور آب زمزم سے میرے دل کو دھویا ہے، اور پھر ایک تشت میں نور لایا گیا اور اس نور کو میرے جسم میں بھر دیا گیا. بالکل. اب یہ بھی بڑی نور اور حکمت کیسے آ سکتی؟ نور اور حکمت جو ہے وہ کوئی مادی چیز تو نہیں ہے، یہ استعارہ تھا. بالکل. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب تو پہلے ہی نور سے روشن تھا، آپ کا وجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے اس کو یہ فرمایا کہ وہ
یکاد و زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. تو آپ کا وجود تو مسلسل نورانی تھا. یہ سب لطیف استعارات تھے، اور اس میں اس کو مادی لینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. پھر حضور نے تفصیل بتائی کہ جبریل میرے ساتھ گیا، پہلے آسمان پر گیا، آدم ملے، پھر دوسرے نبی ملے، تیسرے فلانے، آخر پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر سدرۃ المنتہا کا ذکر، جبریل پیچھے رک گئے، اور ہر نبی نے آپ کو اہلا و سہلا کہا، سلام کہا، وغیرہ وغیرہ. اور پھر آپ اس سے بھی آگے گئے. یہ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم واپس لوٹ آئے. جبریل نے کہا کہ چلیں اب واپس. اب واپس لوٹ آئے، اور میں وہیں مسجد حرام میں ہی تھا. جی جی. تو یہ جو سفر کی تفصیلات ہیں آن وسلم کی اس حدیث میں موجود ہیں، اور ان میں سے بعض ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر سورہ نجم میں بھی اختصار کے ساتھ اشارتاً کیا گیا ہے. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں جنت دیکھی، سدرہ دیکھی، اس پہ ایک خاص تجلی ہوئی، اس کو ایک چیز نے ڈھانپ لیا جس کو قرآن کریم کہتا ہے وہ. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے بھی دیکھا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے باتیں کیں، ان کے اشارہ قرآن کریم کے آیات میں مذکور ہے، لیکن وہ آپس کے قلب اطہر پہ اس پہ ساری تجلیات ہوئی ہیں. تو یہ وہ مضمون تھا جس کو آن وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا. اور صحابہ کو سمجھانے مولانا صاحب اگر میں بھی عرض کروں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو باتیں ظاہری طور پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، پیش گوئیاں ہر روز، ہر نئے دن، چڑھتے دن کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں، جب وہ ازہر من الشمس ہوتی ہیں اور پوری ہوتی چلی جاتی ہیں، تو جب وہ اپنے روحانی تجربات کے بارے میں بتاتے ہیں، آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی وہ صحابہ چونکہ ایمان کے اس درجے پر ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی شک نہیں گزرتا، اور وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں. تو مختصر اگر اس روایت کی وضاحت فرما دیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب انہیں یہ کسی نے بتایا کہ تمہارا صاحب یہ کہہ رہا ہے. نہیں اس طرح نہیں کہا. جی. اس نے جا کے تو یہ کہا حضرت ابو بکر کو کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ اسراء کے حوالے سے زیادہ تر ذکر روایت ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا کون کہتا ہے؟ جب اس نے کہا کہ تمہارا دوست، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں، میں نے کہا وہ صحیح کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ حضرت ابو بکر کا حق تھا. ایک جنرلی ایک بات کر کے کسی سے، آپ روزمرہ کی زندگی میں بھی انسان کو ایسے تجارب ہوتے ہیں، کیونکہ ایک شخص آ کے بات کہتا ہے کہ جی اس معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے، یہ بات کس نے بیان کی ہے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ راوی کو دیکھا جائے کہ کون ہے، کوئی خبر آتی ہے، کس کی طرف کوئی خبر آتی ہے، کون خبر دینے والا، کس سورس سے آئی. تو جب تک اس کو کنفرم نہ کریں اس وقت تک آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ پیغام کیا ہے یا بات کیا ہے. اور تو وہ حضرت ابو بکر کا حق تھا. انہوں نے جب پوچھا، انہوں نے کہا آپ کے دوست، انہوں نے کہا وہ تو صدوق ہیں، انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا تو ٹھیک کہا ہوگا، انہوں نے ٹھیک کہا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال مولانا صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، 45 منٹ میں ہم اس پوری چیز کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ساتھ ساتھ چلنا ہوگا. کینیڈا سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جس طرح وہ ہم نے ذکر کیا اس رات لوگ عبادت کرتے ہیں، اور اس رات کی دعائیں خاص طور پہ قبول ہوتی ہیں. دیکھیں جی، میں تو صرف یہی عرض کر سکتا ہوں کہ کہیں پہ اس طرح یہ ذکر نہیں ہے کہ شب معراج میں کی جانے والی دعا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات کو کرے گا، جس کی رات کی تعین بھی ابھی نہیں ہو پا رہی، روایات مختلف ہیں کہ یہ فرمایا ہو کہ اس رات کی دعائیں قبول ہوں گی. قرآن کریم نے بتا دیا ہے اجیب و دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی کوئی دعا کرنے والا حقیقت میں الداعی دعا کرے گا، مجھے پکارے گا، تو میں اس کی پکار کو قبول کروں گا، اس کا جواب دوں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. آگے اس کی شرائط ہے، اس معیار پہ دعا ہوگی تو وہ قبول ہوگی. اذا دعان، دن ہو یا رات ہو، 27 رجب ہو یا 27 شعبان ہو یا 27 رمضان ہو یا کوئی بھی سال کے کسی مہینے کا کوئی بھی دن ہو، جب وہ شرائط پوری ہوں گی تو دعا قبول ہوگی. اس لیے اس طرح یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی جلدی سے ایک شارٹ کٹ مل جائے کہ ہم یہ کر لیں اور اس کے بعد سارا سال بے شک نمازیں بھی نہ فرض نمازیں بھی نہ پڑھیں، جس طرح بعض لوگوں نے جمعے کے بارے میں بنا لی، رمضان کا آخری جمعہ پڑھ لو بس سارے گناہ بخشے گئے، قضاء عمری کہتے ہیں وہ پڑھ لو. تو یہ مولویوں نے ایک شعبہ بازی کا دین بنایا ہوا ہے نا اسلام کو، اس وجہ سے لوگ بھی اس طرف چل پڑے، مادیت کی طرف چل پڑے اور روحانیت کو انہوں نے چھوڑ دیا. خیر، اگلا سوال مولانا صاحب شیفیلڈ سے ہمیں ثنا صاحبہ کرتی ہیں
وہ یہ کہتی ہیں کہ جب معراج جسمانی نہیں ہے روحانی ہے، مسلمانوں کو تو چلیں کسی حد تک سمجھا سکتے ہیں، غیر مسلموں کو ہم کس طرح یہ سمجھا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تجربہ ایک روحانی تجربہ تھا؟ دیکھیں جو روحانی تجارب ہیں ان کو بہتر طور پر وہی سمجھ سکتے ہیں جو خود بھی روحانیت سے کچھ مس رکھتے ہیں. جی. ایک شخص کو وہ صلاحیتیں وہ استعدادیں دی نہیں گئیں اور وہ اس قدر مادیت میں کھویا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کو مادی لحاظ سے دیکھنے پر مصر ہے، تو وہ تو اس کو تو باتیں نظر نہیں آئے گی. جی. ایک سائنسدان جو ہے وہ ایک درخت کو دیکھتا ہے تو جو اس کی باریکیوں کو جانتا ہے کہ کس طرح یہ بنا ہے، اس کے خواص کیا ہیں، اس کے پتوں میں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ اس کی آنکھ کو تو نظر آ رہی ہے. ایک عام آدمی ہے میرے جیسا، وہ کہے گا درخت ہی ہے ابھی، اس میں کیا ہے. لیکن جو اس درخت کی خواص سے واقف ہے، اس کا نظام سے واقف ہے، کس طرح پانی چڑھتا ہے، کس طرح اوپر پہنچتا ہے، کس طرح اس میں پتوں میں سبزی آتی ہے، کس طرح اس کے رنگ بدلتے ہیں، کس طرح پھول نکلتے ہیں، وہ جب بیان کرے گا تو عام آدمی جس کو ان کی سمجھنے کی اہلیت نہیں، وہ تو پریشان ہو جائے گا. بالکل. تو روحانی علوم کو سمجھنے کے لیے روحانی استعدادوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جس کو چاہے عطا کر دے. وہ تجارب ہوتے بھی ہیں، عام روزمرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ شان کے ساتھ. اس میں ایک بات بہت ضروری ہے جو میں حضرت مسیح السلام کے 2-3 اقتباس پڑھنا، مجھے ذرا 2-3 منٹ دے دیں. بات ہماری پوری واضح ہو جائے گی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج لطیف اور کامل روحانی بیداری کے عالم کا ایک اعجازی واقعہ ہے. آپ جسم سمیت آسمان کی طرف اٹھائے گئے دراں حالے کہ آپ بیدار تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن بئیں ہما حضور کا جسم مبارک چارپائی پر موجود رہا، جیسا کہ آپ کی بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور ایسا ہی بہت سے صحابہ نے شہادت دی ہے. اسی طرح فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اسی جسم کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں، مگر وہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف اس کو رد کرتا ہے، اور حضرت عائشہ بھی رویا کہتی ہیں. حقیقت میں معراج ایک کشف تھا جو بڑا عظیم الشان اور صاف کشف تھا اور اتم اور اکمل تھا. کشف میں اس جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کشف میں جو جسم دیا جاتا ہے اس میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوتا، بلکہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور آپ کو اسی جسم کے ساتھ جو بڑی طاقتوں والا ہوتا ہے معراج ہوا. پھر آپ کا ایک ارشاد ہے اور یہ بھی بہت مزید اس بات کو کھول دیتا ہے. آپ یہ فرماتے ہیں ایک اور غلطی جو مسلمانوں کے درمیان پڑ گئی ہے وہ معراج کے متعلق ہے. ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا، مگر اس میں جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف ایک معمولی خواب تھا، سو یہ عقیدہ غلط ہے. اور جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے، سو یہ عقیدہ بھی غلط ہے. جیسا کہ میں نے مختصراً ذکر کیا کہ قرآن کریم اس کی تائید نہیں کرتا، بلکہ اصل بات اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ معراج کشفی رنگ میں ایک نورانی وجود کے ساتھ ہوا تھا. وہ ایک وجود تھا مگر نورانی، اور ایک بیداری تھی مگر کشفی اور نورانی، جس کو اس دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے مگر وہی جن پر وہ کیفیت طاری ہوئی ہو. بالکل. ورنہ ظاہری جسم اور ظاہری بیداری کے ساتھ آسمان پر جانے کے واسطے تو خود یہودیوں نے معجزہ طلب کیا تھا. میں نے جیسا اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا تھا آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں. تو حضور یہ فرماتے ہیں سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجے کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہیے. ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نوری جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے. بس چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ناطقہ کی اعلیٰ درجہ کی استعداد تھی اور انتہائی نقطے تک پہنچی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنی معراجی سیر میں مامورہ عالم کے انتہائی نقطے تک جو عرش عظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے پہنچ گئے. سو در حقیقت یہ سیر کشفی تھی جو بیداری سے اشد درجے پر مشابہ ہے، بلکہ ایک قسم کی بیداری ہی ہے. میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنا درجوں میں سے اس کو سمجھتا ہوں، بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو در حقیقت بیداری، بلکہ اس کثیف بیداری سے یہ حالت زیادہ اصفا اور اجلا ہوتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے کشوف کا مجھے بھی تجربہ ہے. اس لیے جو ایک تجربہ رکھنے والے وجود نے
اس کی حقیقت بیان فرمائی ہے وہی اس لائق ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے، اور یہی قرآن کریم اور احادیث کے عین مطابق ہے۔ اچھا مولانا صاحب، درمیان میں معذرت چاہتا ہوں، پھر آپ کو I'm cutting you off۔ اسی سے متعلق جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ ارشاد ہے کہ حضور کو بھی ایسے کشوف کا تجربہ ہے، ہمیں سوئٹزرلینڈ سے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ کیا یہ معراج صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا یا اس قسم کے تجربات دیگر انبیاء کو بھی ہوئے تھے؟ دیکھیں، اگر کسی نے یہ حضور عید اللہ نے جو گزشتہ یہ خطبہ جمعہ ہے جی، اس میں حضور نے ایک صحابی کی کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ حضرت ابوبکر یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ تم سدرۃ المنتہا تک گئے، وہ تو آن صرف گئے ہیں یا آسمانوں کی سیر کی ہے، بالکل کوئی اس بحث میں نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا ہے تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا ہوگا اور تمہارا بڑا رتبہ ہوگا اللہ کے ہاں، اور ایسا ہی ہوا۔ بلکہ ان کو ایک دوسرے صحابی نے روکا کہ اب ہم دو ہی ہیں، ابھی باقیوں کا انتظار کر لیتے ہیں، دشمن کی تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو تم جنت کو حق مانتے ہو، دوزخ کو حق مانتے ہو، میرے اور جنت کے درمیان حائل نہ ہو، میں شہادت میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ خواب انہوں نے دیکھی ہوئی تھی۔ تو ایسے کشوف، ایسے تجربات ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہر نفس کی جتنی استعداد ہو اس کے مطابق، میں نے بتایا تازہ مثال حضور کے خطبے میں یہ بیان ہوئی ہے۔ تو ایسے واقعات امت کے بہت سارے بزرگان کو ہوئی ہیں، خوابوں میں وہ ملائے اعلیٰ میں سفر کرتے ہیں، آسمانوں کے سفر کرتے ہیں، انبیاء سے ملاقات ہوتی ہیں۔ اب وہ جس کی بھی ملاقات ہے وہ کیا اس جسمانی وجود کے ساتھ وہاں مل رہا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ اس معراج میں تو انبیاء کی روحیں تھیں اور ان روحوں کو ایک لطیف وجود عطا کیے گئے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مادی جسم کے ساتھ کیسے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ فزیکلی آئے تھے اور وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی، ایک تو اس رنگ میں تو مسجد اقصیٰ یہ والی تھی نہیں جو ان کے ذہنوں میں ہے، وہ نہیں، لیکن وہ جگہ ہی اتنی نہیں کہ وہاں 1,24,000 پیغمبر آ سکیں اس جسم کے ساتھ، وہ روحیں تھیں۔ خواب میں، رویا میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑی سی جگہ میں بڑی بڑی چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ اگر وہ جس میں ان کے مسلمات کی روح سے کہ اگر وہ جسمانی تھے اور واقعتاً سارے انبیاء کو بھی جسم عطا کر دیا گیا تھا اور وہ وہاں آئے تھے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آ چکے، جی ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ کب آئیں گے؟ دوبارہ آنے کا ان کا کہاں ذکر ہے کہ ایک دفعہ آ کے زمین پہ پھر واپس چلے جائیں گے؟ بالکل۔ تو یہ بہت سارے سوال ہوں گے، الجھ جائیں گے اس میں۔ قرآنی حقائق کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مرتبہ سے اگر آگاہی چاہیے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کی تفسیر کو پڑھیں۔ بہت سارے ارشادات ہیں، میں لایا تھا، وقت نہیں ہے، ان کو پڑھ کے دیکھیں تو وجد آ جاتا ہے۔ بالکل، حضرت مسیح موعود علیہ السلام حکم و عدل بھی تو ہے نا، انہوں نے اس معاملے کا بھی تو فیصلہ کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ مولانا صاحب اب پروگرام میں تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، ہمیں بھارت ممبئی سے ایک سوال موصول ہوا ہے۔ فرزانہ صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ سدرۃ المنتہا کا ذکر آتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہوئی ہے، خاص تجلی جس کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا۔ غالباً آپ نے یہ فرمایا حضور نے کہ الفاظ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کر سکے، تو اگر آپ اس کی کچھ وضاحت کر سکیں۔ دیکھیں، وہ تو قرآن کریم خود یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ایک عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ سورہ نجم کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے پیچھے سے ذکر ہوتا ہے وَثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ یہاں پہ دل کا دیکھنا وہ بھی بتاتا ہے کہ جسمانی طور پر نہیں تھا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَىٰ۔ اب ظاہری بیری کو لے کے تو نہیں نا بات ہو سکتی، وہاں پہ کہاں بیری اگی ہوئی تھی، کون اس کے بیروں سے فائدہ اٹھا رہا تھا؟ یہ سب استعارے ہیں اور ان کی تعبیرات کرنی پڑیں گی تبھی بات سمجھ آئے گی، ورنہ اب جنت کا ذکر آیا کہ اندہا جنت الماوا، سب علماء بیان کرتے ہیں وہاں جنت تھی۔ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ جنت کا عرض تو زمین و آسمان کے برابر ہے، عرضها كعرض السماء اعدت للمتقین۔ اب کجاس زمین و آسمان کے برابر اور کجاس ساتویں آسمان سے بھی اوپر، وہ عرش کے پاس سدرۃ المنتہا ہے، ایک بیری کے ساتھ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ استعارات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے روحانی استعدادیں چاہیے، روحانی صلاحیتیں چاہیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک توجیہ پیش فرمائی ہے
کہ بیری کی نسبت سمجھا جاتا ہے کہ اس میں تریاقیت کی خاصیت ہے، اس لیے مردوں کے جسم کو بیری کے پتے ابال کر نہلاتے ہیں تاکہ وہ سڑے نہیں۔ اس جگہ بھی سدرہ کے لفظ سے اسی طرف اشارہ ہے اور بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ سدرہ کے ذریعے نازل ہوا، یعنی آپ کو ایسی تعلیم دی جو سڑنے والی نہیں تھی بلکہ دوسروں کو سڑنے سے محفوظ رکھنے والی تھی۔ تو یہ ایک توجیہ تو پڑھیں تو قرآن کریم کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اس کی اس وسلم کو اس معراج کی شان بھی نظر آتی ہے، آپ کی تعلیم کی، آپ کے وجود کی، کہ اس سے انسان کو ایک روحانی تریاقی خاصیت عطا ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ جو جلوہ ہوا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسرے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آنسل نے فرمایا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، تو جب آنسل نے بیان فرمایا تو کوئی اور کیسے کہہ سکے کہ وہ ایسا تھا اور ایسا تھا۔ بالکل، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے عام فہم انداز میں سمجھاتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم پنجابی کلچر کو دیکھ لیں جو بر صغیر کا ہے، تو 2 زمینوں کے درمیان حدود پہ بیری کو اگایا جاتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسان کی حدود، انتہائی حدود جہاں تک انسان جا سکتا ہے وہاں پر وہ بیری موجود ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ تفسیر پڑھی جائے جو معراج کی آپ نے بیان فرمائی ہے، تو اور خلفائے کرام نے اس پر مختلف مواقع پر روشنی ڈالی ہے، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ باوجود بشر ہونے کے بشریت کے انتہائی کمال کو پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا جو انتہائی مقام کسی بشر کو عطا ہو سکتا تھا وہ آپ کو عطا ہوا ہے دنا فتح اللہ میں۔ اور دنوب سے متعلق حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں خدا فلاں خدا کا مقرب ہے، عام مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، علماء استعمال کرتے ہیں یہ باتیں، فلاں خدا کا مقرب ہے، کیا وہ جسمانی طور پر مقرب ہوا ہوتا ہے؟ دنوب کے لفظ میں قرب مکانی کی بات نہیں ہوتی، بالکل یہ ایک روحانی قرب ہے۔ ورنہ تو آپ جتنے مقربین اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کو آپ کہیں گے وہ جسمانی طور پر اللہ اور اللہ پر کسی ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، نہ آسمانوں سے وہ مراد ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ گیٹ لگے ہوئے ہیں اور وہ گیٹ کھولا جا رہا ہے اور آسمان تو پھیلتے چلے جا رہے ہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر یہ کہ نہ یہ سب استعارات ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں 7 آسمان، اوپر عرش، عرش کے اوپر ایک کرسی اور وہاں خدا بیٹھا ہوا ہے اور اس عرش کے 4 پائے ہیں۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی محدود کرنے والی بات ہے، اور خدا تعالیٰ کہتا ہے میں ہر جگہ پہ ہوں۔ تو بہت ساری غلطیاں ہیں جن میں یہ ہمارے خاص طور پر غیر جماعت علماء نے عام سادہ مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں، اور دوسروں کی طرف سے بھی ہنسی کا اور نشانہ بنتے ہیں اور اعتراضات کے جوابات نہیں دے سکتے۔ حضرت صحیح بات سمجھنی ہے تو مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی باتوں کو پڑھے، تو آپ کو کوئی کسی علم کا ماہر آ جائے وہ اعتراض کر کے دیکھے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ 30 سیکنڈ میں معراج سے ہم ناظرین کو کیا نصیحت کریں گے؟ ٹیک ہوم میسیج کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا مختصراً، وہ اصل تو مزہ آنا تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے وہ ارشادات، وہ مبارک الفاظ پڑھ کر سنائے جاتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے قرب کا ایک ایسا مقام عطا ہوا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کامل جو ہے نا جلوہ آپ پر ہوا۔ اسی لیے مظہر اتم تھے آپ صفات باری تعالیٰ کے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہاں سے اللہ کے اخلاق کے اپنے لیے، یعنی اللہ کی صفات کو لیا اور اس کے بعد نیچے اترے۔ تو پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل بنائے گئے، آپ کے اسوے پر چلا جائے، آپ کی اتباع کی دی جائے تو یحببکم اللہ، آپ بھی اللہ کے بندوں میں محبوبوں میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک لطیف اشارہ ہمیں الصلاۃ معراج المومن کہہ کے بھی فرما دیا تھا کہ تمہارا معراج نماز کے ذریعے ہوگا، نماز کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ قائم کر لو تو تمہیں بھی اللہ کے قرب کی منازل جو ہیں وہ عطا ہوتی چلی جائیں گی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں جماعت احمدیہ کی تعلیمات کی روشنی میں معلوم ہوا کہ معراج ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ سراسر ایک روحانی تجربہ تھا۔ یہ روحانی مناظر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفہ اور اعلیٰ مقام کے لحاظ سے دوسروں کے لطیف ترین کشوف سے بھی آگے نکلے ہوئے تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سراسر نورانی جسم کے ساتھ ان بلند ترین روحانی چوٹیوں کی سیر کرائی گئی جہاں آج تک کسی بشر کا قدم نہیں پہنچا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ معراج سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی کمالات کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر اونچا مقام ہے، اس قدر عالی مقام ہے
کہ ایک انسان آپ کی اتباع میں ہی تمام قسم کی روحانی جو نعمتیں ہیں اور مقامات ہیں ان کو پا سکتا ہے، جو دیگر انبیاء کی اتباع سے حاصل کرنا، یعنی محض ان کی اتباع سے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اور یہی وہ خصوصیت ہے جس کی طرف آپ کی اس روحانی پرواز میں اشارہ کیا گیا ہے، اور اسی حقیقت کی طرف قرآن شریف کی آیت خاتم النبیین میں بھی اشارہ ہے۔ معراج میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی ان خاص اور ممتاز تجلیات کا مشاہدہ فرمایا جن کے دیکھنے کی طاقت صرف اس مقام پر پہنچ کر ہی حاصل ہو سکتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا۔ معراج کی فضیلت یقیناً برحق ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند و بالا مقام کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ ایسے عظیم الشان واقعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم روحانیت میں بڑھیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، نہ یہ کہ ان واقعات کا سہارا لے کر ایسے کاموں میں پڑ جائیں جن کی بنیاد اسلام میں پائی ہی نہیں جاتی۔ مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او پاک محمد ہے ہم سب کا حبیب آقا۔